الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. حضرات علماء اکرام، مشائخ عظام، عزیز طلباء، طالبات، محترم خواتین، میں سب سے پہلے حضرت مولانا حنیف جالد نری صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس علمی روحانی اجتماع میں دعوت دی، اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہاں شرکت فرمائی اور یہاں حاضری کا موقع دیا. حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم میرے سلسلے کے بزرگوں کے جس تعلق کا ذکر فرما رہے تھے، یقیناً وہ تعلق اسی طرح تھا، علمی بھی تھا، روحانی بھی تھا، ہر لحاظ سے اکابرین کا تعلق آپس میں تھا. مجھ کو یاد ہے ایک نہیں بے شمار مرتبہ مختلف معاملات میں، مختلف میٹنگز میں، مختلف مسائل میں میرے والد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ میرے لیے بالکل بیٹوں کی طرح ہے. اور یہ جملہ ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ کہا ہوگا. اور ہر معاملے میں ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ مشورے کرنا، آپس کے تعلقات، آپس کی باتیں. اللہ تعالیٰ ان کے بعد بھی ہم لوگوں کو، ہم تمام حضرات کو، اداروں کو آپس میں اسی طریقے سے تعلق رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور مل کر اللہ تعالیٰ کام کرنے کی ہم سب کو موقع بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے. آج خیر المدارس کے سالانہ اجتماع کے موقع پر، جس میں اس وقت الحمدللہ ملک کے اکناف سے، اطراف سے بے شمار حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، علماء کرام کی بڑی تعداد ہے. میں 2 باتیں اپنے اس بیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جو علم اللہ رب العزت ہمارے ان ہونہار طلبہ کو عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہماری طالبات کو اللہ تعالیٰ نے جس علم سے آراستہ و پیراستہ کیا، یہ اتنی بڑی خوشائند بات ہے، یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی کہ اس علم کے حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان طلبہ اور طالبات کو اس سلسلۃ الذہب سے جوڑ دیا، اس سونے کی لڑی سے جوڑ دیا، جو سونے کی یہ لڑی وہ سلسلۃ الذہب ان کے اساتذہ سے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا. ابھی جب طالب علم انشاءاللہ یہ حدیث شریف پڑھیں گے، بخاری شریف کی آخری حدیث شریف،
وہ پوری اپنی سند بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استاد سے لے کر ان کے استاد سے ہوتے ہوتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند پھر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ سند جا کر پہنچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی علم ایسا نہیں، کوئی فن ایسا نہیں جس کی ایک ایک بات کی سند موجود ہو۔ آپ عیسائیت کو اٹھائیے، آپ یہودیت کو اٹھائیے، ان کے ربی، ان کے پوپ جو بات بتا رہے ہوں گے وہ ان کی اپنی بات ہوگی، اس کی کوئی سند نہیں ہوگی۔ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی، تو ہمارے پاس پوری سند آج سے لے کر 1400 سال تک پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کی نہیں، جتنا ذخیرہ حدیث موجود ہے جو ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں وہ سارا کا سارا من و عن اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ اور یہ علم ہوتا ہوا مختلف زمانے طے کرتا ہوا آج ان طلبہ کے اللہ تعالیٰ نے سینوں میں، دلوں میں اس کو محفوظ فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس علم کو آگے پہنچانے والا علم بنائے، اس علم کو اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ان تمام حضرات کو جو اس علم کا واسطہ بن رہے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے یہ کھمبے کے پول ہوتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بہت کثرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ دیکھیے یہ جو بلب جلتے ہیں، ان بلب میں روشنی اپنی نہیں ہوتی، روشنی تو در حقیقت اس بلب میں جو پہنچی ہے ان تاروں کے ذریعے پہنچی جو تار پولوں میں سے آ رہے ہیں۔ ان پول کا تعلق دوسرے پول اور کھمبوں سے ہوتا ہے، ان کھمبوں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، اس پاور ہاؤس کا تعلق ایک بڑے پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، تو ایک سلسلہ بنتا ہے۔ روشنی جل یہاں رہا ہے لیکن پاور کا سلسلہ جڑا ہوا ہے اس پاور ہاؤس سے۔ ہمارا پاور ہاؤس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ، وہاں سے یہ علم چلا، یہ علم چلتے 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 آج ہم تک پہنچا۔ آج جو طالب علم، جو استاذ آج جو خدمت انجام دے رہا ہے، در حقیقت یہ تعلق اس سلسلے کا ہے جو سلسلہ ہمارا وہاں سے جوڑا ہے۔ علم بڑا غیور ہے، علم بڑا غیرت مند ہے۔ امام علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بڑے مشہور امام، وہ فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے رحلۃ العلم کے نام سے، رحلۃ العلم، علم کا سفر۔ اپنی اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ علم مختلف ممالک کا سفر طے کرتا رہا۔ پہلے مدینہ طیبہ اس کا مرکز رہا، مدینہ طیبہ سے وہ اب عراق میں منتقل ہوا، عراق سے وہ ماوراء النہر میں منتقل ہوا، ماوراء النہر سے انڈیا میں منتقل ہوا، اس کے بعد لکھا کہ پاکستان میں منتقل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت صورتحال ہماری یہ ہے ملک کی کہ ہمارے جو ملک کے دو قسم کے تعلیمی ادارے قائم ہیں، ایک مدارس اور ایک اسکول، کالجز، یونیورسٹیز۔ دونوں ملک کے لیے اہم ہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسلمان سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مسلمان انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مسلمان اکنامسٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ہر فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر کوئی مسلمان پہلے ہو، اس کے پاس بنیادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کا علم، واجبات کا علم، محرمات حرام چیزوں سے بچنے کا علم انسان کے پاس ہو۔ مدارس نے علم دین کو سنبھالا،
اسکول کالجز نے عصری علوم کو سنبھالا، دونوں ادارے ملک کے لیے بنیادی ستون کی اہمیت رکھتے ہیں۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عصری علوم کے ادارے بیکار ہیں، غلط ہے یہ بات، وہ ہماری ضرورت ہے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کی ضرورت نہیں، مدارس ہمارے لیے بالکل روح کی طرح ہے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپس میں تعاون ہو، آپس میں کاموں کے اندر اشتراک ہو، اور وہ اشتراک اس طریقے سے کہ جو علوم دین ہیں جس کی ضرورت ہر انسان کو پڑتی ہے، وہ طلباء علماء ان لوگوں کو سکھائیں، اور وہ لوگ علوم عصریہ علماء اور طلباء کو سکھائیں۔ اس طریقے سے معاشرہ ایک وجود میں آتا ہے۔ لیکن مدرسے آج الحمدللہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مدرسے موجود ہیں۔ جن ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے حضرات کا، وہ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت علم دین کا کام لیا، جہاں کہیں علم دین کا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کا تعلق ان مداروں سے ضرور جڑا ہوا ہوگا۔ سنت کے مطابق اگر کہیں کام ہو رہا ہے، جہاں مدرسے ختم ہو گئے، جہاں سے مدرسے نکل گئے، وہاں ماحول کے اندر وہ آزادی پھیلی، وہ بے راہ روی پھیلی کہ وہاں پر اپنے دین کو بچانا مشکل ہے۔ آج دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں مدرسے ختم کر دیے گئے، تو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر آج دین کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کے ساتھ جوڑیں تاکہ بچوں کے اندر اخلاق پیدا ہو۔ آج اگر ہم صرف یونیورسٹیز میں ڈالیں اپنے بچوں کو، اور ہم اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت نہ کریں، ان کو دین نہ سکھائیں، تو مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بچے کسی کام کے نہ رہیں دینی اعتبار سے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے جب والد کا انتقال ہوا تو وہ اپنے بچے کو جنازے میں لے گئے، بچہ بھی سمجھدار بچہ تھا، 10-12 سال کا بچہ۔ تو جب جنازے میں گئے تو بچہ اپنے باپ سے کہنے لگا نماز جنازہ کے بعد کہ ابا، کہ میرے دادا کو کب جلائیں گے، اس کو کب جلایا جائے گا؟ اس نے کہا کہ بیٹا مسلمان جلاتے نہیں ہیں۔ یعنی اس 10-12 سال کے بچے کو انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کر اس کو یہ معلوم تھا کہ میت کو آگ لگائی جاتی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہماری اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب یہ معاملات پیش آ جائیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ میرے دادا سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے، ان سے پرانا تعلق تھا اور بہت صاحب حیثیت آدمی تھے، فون پر حضرت کو کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ملنا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ وقت دیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے میرے بچوں نے گھر سے باہر نکال دیا، اور میں نے تو بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی، مشنری کرسچن اسکولوں میں بچوں کو پڑھوایا اور اعلیٰ قسم کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوائی، باہر بھیجا، لیکن آج مجھے بچوں نے گھر سے باہر نکال دی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آج وہ کاٹ رہے ہیں جو آپ نے بویا تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی تھی، اس تربیت کو آج آپ کے سامنے وہ ظاہر ہو رہی کہ تربیت تھی کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، آپ نے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی، آپ نے بچوں کو اخلاق کی تعلیم نہیں دی، تو ان کے سامنے تو دنیا ہی دنیا ہے، جس میں ان کو دنیا کا مفاد نظر آیا انہوں نے کر لیا۔ اب آپ میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں یہی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جتنے حضرات عصری علوم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ضرور حاصل کریں، لیکن اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں،
اتنی بھرپور دین کی تعلیم دیں کہ وہ بچے ایک جہاں سائنٹسٹ ہو، جہاں وہ انجینئر ہو، جہاں وہ ڈاکٹر ہو، جہاں وہ اکنامسٹ ہو، وہاں ایک پکے مسلمان بھی ہوں۔ اور یہ بچے انسان کے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو 3 قسم کے اعمال کا ثواب انسان کو پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد قبر میں بھی۔ فرمایا کہ پہلی چیز ان میں سے کہ کوئی انسان صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے، گھر بنا دیا، درخت لگوا دیا، مسجد بنوا دی، کوئی کسی کی مدد کر دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا کوئی علم چھوڑ کر چلا گیا، طلبہ چھوڑ دیے، حفاظ چھوڑ دیے جو اس کے بعد علم کا کام کرتے رہے۔ اور تیسری چیز فرمائی او ولد یدعو لہ، یا بچے چھوڑ کر چلا گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے کے بعد انسان کا اچانک درجہ بلند ہو جائے گا، آدمی کہے گا یا اللہ رب العزت کہ یا اللہ انا حاضی، یہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میرا درجہ بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے بچوں نے تمہارے لیے اصالہ ثواب کیا تھا۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، اپنے بچوں کو دین سے ماحول سے نہیں جوڑتے، تو کل ہماری اولادیں بھی دین سے دور ہوں گی، کوئی ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جتنا ٹائم ہمارے والدین نے ہم کو دیا، جو تربیت کی، اتنا ہم اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں۔ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے، خاص طور پہ اس ماحول میں جب یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس وقت اس قدر دہریت پھیل رہی ہے، اتنا زیادہ دہریت پھیلائی جا رہی ہے جس کو ایتھزم بولتے ہیں، کہ اس کے ماضی میں اس کی مثالیں ملنی مشکل ہے۔ آپ جائیے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، تو کوئی ڈرگ عام ہے، چرس عام ہے، مخلوط ماحول ہے، اخلاقی بے راہ روی ہے، اور دوسری طرف نظریاتی طور پہ ایتھزم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ الحاد، بے دینی، اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کر ان نسلوں کا بنے گا کیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، دوسرے بچوں کی ذہنی تربیت کریں۔ یاد رکھیے پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے ایک نظریے کی بنیاد پر لیا تھا۔ وہ نظریہ تھا قال اللہ قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس جگہ کے اوپر چلے گا۔ دنیا میں 2 نظریاتی ملک ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ اسرائیل اپنے نظریے پر قائم ہوا اور پاکستان اسلام کے نظریے پر قائم ہوا، اس کے علاوہ کوئی ملک نظریاتی ملک نہیں ہے۔ یہ ملک اللہ نے نعمتوں سے مالا مال ملک بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی اللہ نے کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں دی ہے۔ سمندر ہمارے ملک میں ہے، دریا ہمارے ملک میں ہے، صحرا ہمارے ملک میں ہے، پہاڑ ہمارے ملک میں ہیں، کانیں ہمارے ملک کے اندر ہیں، ہر چیز کی کان ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے، سونے تک کی کان ہے، ہر چیز موجود ہے۔ پیٹرول اللہ نے پاکستان میں دیا، لیکن اگر ہم اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو قصور ہمارا ہے۔ ہم اپنی نعمتوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں تو یہ قصور ہمارا ہے۔ ہمارے ملک کو نقصان ہوا، یہ عالم اسلام کا نقصان ہے۔ دیکھیے برما کے مسلمانوں پر مشکل آئی، پاکستان میں برما کے مسلمان موجود ہیں، یہاں تو نہیں، کراچی میں آپ آئیے، لاکھوں کے حساب سے برمی مسلمان ہیں۔ افغانستان پر مشکل آئی، پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ تاریخ شاہد ہے پاکستان نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی افغانستان کے خاطر، لیکن پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے، اور آج بھی وہ یہاں پر موجود ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے پاکستان سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ جغرافیائی طور پر اللہ نے پاکستان کو وہ محل وقوع دیا جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کے پاس ہو، لیکن ہم اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک نہیں ہے تو ہمارا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے۔ کیا مستقبل ہے ہمارا؟
آپ اگر ہمارے جو بھائی یورپ جا کر رہتے ہیں، میرے جو بھائی امریکہ یورپ میں رہتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی وہ ہے جن کی دوسری تیسری نسلیں جو ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ ان کا تعلق کبھی اس ملک سے بھی رہا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے تھے کہ آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یورپ میں امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یورپ اور امریکہ میں مرتد ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد مرتدین کی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ تو بھائی ہم کہاں بھیجیں گے اپنی اولادوں کو؟ ہمیں اپنے ملک کو بنانا ہے۔ آج چونکہ یہ ملک مدرسوں کے لحاظ سے، دینی علوم کے لحاظ سے سب سے بڑا مرکز دینی علوم کا یہ مدرسے ہیں جو پاکستان کے اندر ہے۔ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا کام اللہ نے پاکستان سے لیا، افغان جہاد کا بہت بڑا کام اللہ نے پاکستان سے لیا۔ کسی ایک ملک کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ تو لڑ نہیں سکے، انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے برابر میں پاکستان نہیں تھا۔ تو بات یہ کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے پاکستان کو بنایا، یہ اس ملک کو نقصان پہنچے گا آپ یقین مانیے، صرف انسانوں کو نقصان نہیں، دین کے بہت بڑے کاز کو نقصان پہنچنے والا ہے، اور اس کی طرف پوری دنیا متوجہ ہو گئی ہے پاکستان کی طرف، جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہے، نظریاتی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، ہر لحاظ سے سیاسی طور پر بھی لوگ ہمیں کمزور کرنے پہ لگے ہیں۔ یہ میرے آپ کے اس ملک میں بسنے والے انسانوں کا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں، اپنے ملک کو بچائیں۔ لوگ اس کو کمزور کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کو خراب کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جن کے مطالبات ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا، بالکل صحیح مطالبہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ ہمیں اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، اور ہمارا مطالبہ بھی حکومتوں سے یہی ہے کہ اسلام کا نظام نافذ کریں۔ جو مخالف لوگ ہیں ان کے مطالبات سنے جائیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، ان کی جو صحیح بات ہو اس کو ہمیں لینا چاہیے، لیکن اس ملک کی حفاظت یہ ہمارا کام ہے، اور اس میں اسلام کا نظام نافذ کرنا یہ ہمارا منشور ہے۔ نافذ کرنے والے بھی ہم اور آپ ہوں گے، بگاڑنے والے بھی ہم اور آپ ہوں گے، اوپر لانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، اوپر خراب کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہوں گے۔ ہم ایسے طبقے کو اوپر لے کر جائیں، ایسے افراد کو اوپر لے کر آئے جو افراد ہمارے ملک کو سنبھالنے والے ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے، اور یہاں دین کا بول بالا فرمائے، علماء صلح کا بول بالا فرمائے، بسنے والے تمام انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔